وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کیبنٹ کا 39 یعنی 39واں اجلاس ہوا۔ 18 نکاتی ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ میں آپ سے بعد میں بیان کرتی ہوں۔ ابھی ایک تازہ ترین پریس کانفرنس جاتی عمرہ سے آپ نے کور کی، شاہی محل سے۔ تو شاہی محل میں بیٹھ کے ایک دفعہ پھر راج کماری صاحبہ نے جھوٹ کے انبار لگائے، جس طرح سے وزیر اعظم عمران خان کی ذات کو حسد، بغض اور عناد پہ مبنی زہر آلود بیانیے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں۔ سیاست کے اندر داؤ پیچ، مخالف پہ تنقید، مخالف کو ان ایشوز سے اختلاف، یہ جمہوریت کا حسن ہے اور سیاست کی روح ہے۔ لیکن شاہی خاندان کے آداب سے واقف، جمہوری رویوں سے عاری راج کماری صاحبہ سے ہم یہ توقع نہیں کر سکتے کہ انہیں کوئی ایسی جمہوریت پسند آئے جس میں وہ اقتدار میں نہ ہوں اور ذل سبحانی، آئین کی پامالی، قوانین کی خلاف ورزی اور عوام کے خون پسینے کی کمائی کو ڈکار مار کے یو کے میں بیٹھے ہوں، لنڈن میں بیٹھے ہوں اور ان محلوں میں بیٹھے ہوں جہاں کیلبری کوئن صاحبہ نے سپریم کورٹ میں یہ دعویٰ کیا تھا اور میڈیا کی سکرینوں پہ بار بار یہ بات دہرائی تھی کہ میری پاکستان میں کیا، پاکستان سے باہر بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ تو آج ماشاءاللہ سبحان اللہ اسی جائیدادوں کے محل میں وہ اور ان کے خاندان کے دیگر افراد جو ہے وہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور ایک منتخب حکومت کو جو چور دروازے سے نہیں، ڈاکہ زنی سے نہیں، کسی گٹھ جوڑ سے نہیں، جو صرف اور صرف 22 سال کی عمران خان صاحب کی جدوجہد اور دن رات کی محنت کے بعد پاکستان کے عوام کا ان پہ اعتماد اور اس گلے سڑے نظام کے ستائے ہوئے شاہی خاندان اور نسل در نسل غلامی کا شکار پڑھے لکھے باشعور لوگوں نے اس جماعت کو اور جاتی عمرہ کے محلوں کے اندر نسلیں پروان چڑھانے والے خاندان کو سمندر برد کیا اور عمران خان صاحب کے اوپر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں وزیر اعظم پاکستان منتخب کیا۔ محترمہ فرما رہی تھی کہ ایم پی اور ایم این ایز حلقے میں جانے سے گھبرا رہے ہیں، وہ حلقے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ تو محترمہ ہمارے لیڈر کا دامن شفاف اور صادق اور امین کا ٹائٹل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ان کو یہ سرٹیفائیڈ کیا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، اور دوسری طرف سب سے بڑی عدالت نے سرٹیفائیڈ جھوٹا، دغا باز
اور کرپٹ سرٹیفکیٹ جس کو ملا ہے وہ ماشاءاللہ آپ اور آپ کا خاندان ہے۔ ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز اپنے حلقوں میں جانے سے کیوں گھبرائیں گے؟ انہوں نے کیا چوری کی؟ ہماری لیڈرشپ نے کہاں انہوں نے ٹی ٹیز لگائیں، کہاں انہوں نے منی ٹرانسفرنگ اور منی لانڈرنگ کی، کہاں انہوں نے اپنے خاندان کے نام سے اثاثے بنائے، اپنے بچوں کے نام سے انویسٹمنٹ کی، گوشت کمپنیاں بنائیں اور جائیدادیں پاکستان سے باہر بنا کے، کاروبار پاکستان سے باہر بنا کے وہ قانون کو، پاکستان کی عدالتوں کو نہ اشتہاری ہیں، نہ مفرور ہیں، نہ مطلوب ہیں۔ جو نسل در نسل کرپشن کی ٹرافیاں اٹھانے کا اعزاز یہ آپ کے خاندان کو حاصل ہوا ہے، اور 35 سال سے مسلسل آپ نے یہ کرپشن کے میڈل اپنے گلے میں ڈالے ہیں۔ عمران خان کے کندھوں پہ نہ کوئی ایسا بوجھ ہے، اور نہ عمران خان نے کہیں پہ بھی اکبرہ پروری اور اپنے خاندان کو نوازنے کے لیے کوئی پالیسی بنائی۔ ہاں، عمران خان نے یہ ضرور کیا، اس کے جرم کا ہمیں پتہ ہے کہ اس نے یہ جرم کیا کہ اس نے دو خاندانی نظام کو عوام کی طاقت سے تہس نہس کیا، اور اس نے جو باریاں رکھنے والا وہ جمہوری کلچر تھا جس کا نام آپ نے اقتدار کا نام جمہوریت رکھا ہوا تھا کہ اگر اقتدار میں ہے تو جمہوریت ہے، اقتدار سے باہر ہے تو وہ حکومت آپ کو پسند نہیں۔ 2.5 سال بعد آج آپ کو یاد آ رہا ہے کہ یہ دھاندلی زدہ نظام اور حکومت ہے۔ 2.5 سال کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ بیل پہ ہوتے ہوئے آپ نے اپنا ٹویٹر کیوں بند کیا؟ آپ نے جاتی عمرہ کے محل میں بیٹھ کے خاموشی کیوں اختیار کی؟ آپ نے اور آپ کی کنیزوں نے جو چیئرمین سینٹ کے الیکشن سے لے کے پچھلے چند ماہ تک خاموشی کا روزہ کیوں رکھا؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ الیکٹورل پروسیس میں ریفارمز لائیں گے۔ اس کے لیے وہ کمیٹی بنی، کمیٹی نے ریکمنڈیشنز دی، آپ نے اور آپ کی جماعت نے اور یہ 11 جماعتوں کا جو بے روزگاروں کا ٹولہ ہے، جو 11 جماعتوں کا متنجن بنا ہوا ہے اس وقت، اس نے ان ریفارمز اور الیکٹورل جو فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو انشور کرنے کے انیشیٹیوز تھے ان سے لا تعلقی کی۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو یہ کون سی حکومت ہے جو اپنے دور اقتدار میں سینٹ کے الیکشن کے اندر واضح اکثریت، آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کا حق ہے، اور وہ ہماری اسمبلیز کے اندر، اکائیوں کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو عددی اکثریت ہے وہ انشاءاللہ ہم سینٹ میں اپنی اکثریتی جماعت ہونے کے لیے جو آئینی اور قانونی پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت اس الیکٹورل پروسیس کو آگے بڑھائیں گے۔ ابھی تو عمران خان نے اس الیکشن کو صاف شفاف بنانے کے لیے شو آف ہینڈ کا ذکر کیا تو آپ بلبلا اٹھی ہیں۔ آپ کی تڑپ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ جس چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز آپ کے ضلع سبحانی نے کیا تھا، وہ چھانگا مانگا کی سیاست
عمران خان شو آف ہینڈ کے ذریعے دفن کرنے جا رہا ہے۔ جو چمک کی سیاست بریف کیس لے کے آپ کے دور میں لوگ نہیں بھولے ہیں، وہ چمک کی سیاست کو وزیر اعظم عمران خان نے ہمیشہ کے لیے پاکستان کے سیاسی افق سے غائب کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ کے دور میں جو اداروں کو یرغمال بنا کے عدالتوں کا آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کو یا عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے، تو محترمہ عمران خان کہ الحمدللہ کوئی ایسی ٹیپ مارکیٹ میں موجود نہیں ہے جس میں وہ ججز کو کہہ رہے ہوں کہ آپ نے فلاں کو سزا دینی ہے اور فلاں کو بری کرنا ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کے چچا محترم کے حصے میں آیا تھا، اور وہ ٹیپیں مارکیٹ میں سب کے کانوں میں ان کی گونج سنائی دی تھی۔ تو اداروں کو بااختیار بنانا، اداروں کو طاقتور بنانا، آئین اور قانون کے تابع کرنا، یہ اس حکومت کا عزم ہے، اور انشاءاللہ وزیر اعظم کی قیادت میں ہم اداروں کو، وہ نیب ہو، وہ عدلیہ ہو، وہ ہمارے دیگر تمام پارلیمنٹ سمیت ادارے، ہم آئین اور قانون سے باہر کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ یہ وزیر اعظم کا ایک اپنی ویژن کی انہوں نے عکاسی کی، اور اس کی ڈیلیبریشنز اور اس کی گائیڈ لائنز اور اس کے ساتھ جڑے ایک آئینی آپشن سپریم کورٹ کے دروازے پہ دستک دے کے وہ رہنمائی سیکھ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی اس ویژن کو عوام کے سامنے رکھا۔ یہ سپریم کورٹ نے طے کرنا ہے، انہوں نے ہماری رہنمائی کرنی ہے کہ اس حوالے سے ہماری حکومتی یا قانونی اور آئینی ترجیحات کیا ہونی چاہیے۔ جو آج آپ کا رونا دھونا، آؤ بکا اور ایٹ سیاپا، وہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ نے جو پارٹی کے اندر بغاوت ہے وہ چین نہیں لینے دے رہی۔ میاں جاوید لطیف کا بیان اٹ سیلف آپ کی صفوں کے اندر، جو آپ کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے اندر اس وقت اضطراب کی لہر ہے، اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اپنا گھر سنبھالیں، آپ اپنے ان ممبران کی فکر کریں جو شاہی خاندان کے متاثرین ہیں، اور جو آپ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ روابط میں ہیں، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو سرپرائز دینا ہے، اور وہ بھرپور سرپرائز آپ کو ملنا ہے، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے شو آف ہینڈ اپنے اراکین کے لیے کیا ہے یا ہم نے رول آف لا کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ جرأت مندانہ فیصلہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا تھا کہ اپنی جماعت سے 20 سٹنگ ایم پی ایز کو نکالنا اور رول آف لا کو انشور کرنا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا اعزاز ہے۔ اور آپ کی یہ گیدڑ ببکیاں، آپ کی یہ فلمی شوٹنگ اور آپ کی یہ سارا دن تھیٹر لگا کے میڈیا کی سکرین پہ اداکاری کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ آپ کا چہرہ آپ کی زبان کا ساتھ نہیں دیتا۔ آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ مایوس ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کی اپنی جماعت میں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اس بیانیے کا کوئی خریدار نہیں ہے، اور کوئی بھی آپ کو کسی جگہ بھی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ لاہور کا جلسہ جو ہے وہ آپ کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے، اور وہ آپ کے ضلع سبحانی نے جو خالی کرسیوں سے ویران رات میں تبادلہ خیال کیا ہے، وہ یقیناً لاہوریوں کا
آپ کو وہ مؤثر جواب ہے جو آپ کو چین نہیں لینے دے رہا، تو انشاءاللہ آپ کو پہلے بھی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آپ کو ناکامی ہوگی۔ جو آج کی ہماری کیبنٹ، کیونکہ ہمارا آپ کا کام ہے واویلا کرنا، آوبکا کرنا، پنجاب حکومت کا اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کام ہے کہ جاتی عمرہ کے محلوں کے باہر رہنے والے ہمارے پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کے حقوق کی پاسداری کرنا اور ان کے لیے تمام بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا۔ ہم اپنا کام کرتے جائیں گے، آپ اسی طرح رونا دھونا مچاتے ہوئے اسی طرح مسلسل آو بکا اور فریاد کرتی رہیں گی۔ ہم اپنے قدم نہیں روکیں گے اور نہ یہ قافلہ رکے گا۔ انشاءاللہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی اور ہم پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے تمام جائز مسائل کا حل تلاش کریں گے۔ آج کا جو اہم اجلاس کیبنٹ کا ہوا ہے، اس میں جو 18 نکاتی ایجنڈا آئٹمز کی منظوری دی گئی ہے، اس میں پنجاب کیبنٹ کے سامنے متحدہ عرب امارات کے ساتھ خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے، جو اس سے پہلے 1979 میں 30 سال کی جو لیز دی گئی تھی 1568 ایکڑ اراضی، اور جہاں پہ اس وقت کے ہمارے حکمران عرب امارات کے انہوں نے ہاسپٹل بنائے، اسکولز بنائے، اس کو آباد کیا، تو حکومت پنجاب نے اس کی فردر لیز کا آج فیصلہ کیا ہے اور یہ چولستان رحیم یار خان میں صدر شیخ زید بن ال نہیان کو عرب امارات کے جو ہیں ان کو یہ اراضی جو ہے اگلے 20 سال کے لیے سرکاری لیز پہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے، اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے کیبنٹ جو ہے وہ چونکہ دو طرفہ تعلقات ہمارے جو یو اے ای کے ساتھ ہیں، ہمارے لاکھوں مزدور محنت کش وہاں کام کر رہے ہیں جو اربوں روپے کا زر مبادلہ پاکستان کما کے بیچتے ہیں، تو یہ ایک خیر سگالی کا اقدام ہے جس سے دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم ترین لاہور کا پروجیکٹ، کیونکہ لاہور جنہوں نے صرف سیاسی قلعے کے طور پہ استعمال کیا اپنے کاروباری مفاد کے لیے، تو لاہور کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ سوئے رہے، اور جہاں ڈیولپمنٹ ہوئی صرف جاتی عمرہ کے ارد گرد اور آگے پیچھے جہاں مفاد تھا، تو لاہوریوں کی حقیقی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیا لاہور آباد کرنے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو آپریشنل کیا گیا، فنکشنل کیا گیا، اور آج اس حوالے سے کیبنٹ کو ایک تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، اور اس بریفنگ کے اندر تمام جو کیبنٹ کے ممبران ہیں انہوں نے تفصیل سے اس نئے لاہور کی داغ بیل ڈالنے والے منصوبے پہ سوالات کیے، جس پہ چیئرمین اور وائس چیئرمین روڈا نے تفصیل سے اس پہ جوابات دیے اور اس بات کو انشور کیا کہ کس طرح لاہور کی جو ہماری نہ صرف رہائش کی ضروریات اس منصوبے سے پوری ہوں گی، بلکہ پولوشن کو اوورکم کرنے میں یہ سنگ میل ثابت ہوگا۔ جو ہمارا اس وقت راوی ریور جو ہے، جو لاہور کی اینٹری وین ہے، وہ جس طرح چوک ہوئی ہے اور جس طرح وہاں سلج بن گیا ہے، ایک ڈمپنگ سٹیشن بنا ہوا ہے وہ گند کوڑے کا، اس کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے لیے، اور ہمارا جو لاہور کا اس وقت جو ہے وہ واٹر ٹیبل بہت نیچے چلا گیا، اس کو ریز کرنے کے لیے، کمرشل ایکٹیویٹیز کو اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے یہ منصوبہ کس طرح اہلیان لاہور کے دلوں کی دھڑکن بن سکتا ہے، اس پہ تفصیل سے بات ہوئی ہے۔ اور کیبنٹ نے آج راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو
اراضی کے حصول کے لیے 5 ارب روپے کا قرضہ دینے کی اصولی منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اتھارٹی کو راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے ماسٹر پلان میں آنے والی سرکاری اراضی دینے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ اتھارٹی جو ہے وہ اپنا بزنس پلان اور فائنینشیل ماڈل کیبنٹ کے سامنے پیش کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے فردر جو ہے وہ TOR سیٹ ہوں گے۔ پنجاب کیبنٹ نے آج ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا جو انویسٹمنٹ سے جڑا ہوا ہے، اور جو پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ ہم روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے اور کاروباری برادری کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ اہم قدم اٹھا رہے ہیں، جس میں پیٹرول پمپس لگانے کا اس سے پہلے جو NOC کے لیے وقت درکار تھا وہ 90 دن تھا، کیبنٹ نے آج اس کو کم کر کے 30 دن پہ کر دیا ہے، تاکہ جو افراد یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس سیکٹر میں ان کے راستے کی رکاوٹیں کم سے کم کی جائیں۔ پنجاب کیبنٹ نے ہمارے جو نابینا افراد ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئے روز وہ مختلف مواقع پہ مال روڈ پہ احتجاج بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں، ان کی تمام وہ جو جائز ضروریات تھیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے پنجاب کیبنٹ نے 3% جو خصوصی کوٹا ہے اس کے تحت جو نابینا افراد ہیں ان کو بلائی عمر میں خصوصی رعایت دینے کی منظوری دی ہے، کیونکہ اوور ایج ہے اکثریت، اور جب ہم ان کو جاب اپرچونٹیز آفر کرتے ہیں تو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کوٹے کی سہولت سے مستفید نہیں ہو سکتے تھے، تو وہ آج اس میں انہیں ریلیکسیشن دی ہے، اور 3 میں سے جو 1% کوٹا ہے وہ نابینا افراد کے لیے خصوصی طور پہ مختص کیا گیا، کیونکہ جب ہم اس میں خصوصی افراد کے کوٹے کی بات کرتے ہیں تو پھر باقی ڈسیبلڈ جو ہیں وہ زیادہ تر اس میں کوٹے کو انگیج کرتے تھے، تو اب اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ 1% ایکسکلوسیولی نابینا افراد کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک سمری آج آئی تھی جو بڑے ہاسپٹل جو ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے ہیں ان کو کچھ چارجز، جس میں اینجیوگرافی، CT اسکین، MRI، تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے حکومت کے جو ریکمنڈیشن تھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ان کو مسترد کیا اور عوام دوست قدم اٹھاتے ہوئے کسی قسم کی بھی فیس کے اندر اضافے کو کیبنٹ نے واضح اکثریت سے مسترد کر دیا کہ ان حالات میں جہاں ہم نے عوام کا بوجھ اٹھانا ہے تو عوام پہ کوئی بھی اضافی بوجھ حکومت پنجاب نہیں ڈالے گی، اور یہ چارجز جو ہیں وہ ایز اٹ از جو سابقہ ہیں وہی وصول کیے جائیں گے۔ جو سب سے اہم آج سنگ میل جو عبور کیا کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک نصاب اور ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو جو یکساں نصاب اور ایک پاکستان اور وہ جو درخشاں خواب ہے اس کو عملی تعبیر دینے کے لیے آج جو کریکولم تھا وہ پنجاب کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کے پہلے فیز میں اس یکساں نصاب کی منظوری دی گئی ہے، اور اس میں پرائیویٹ سیکٹر، پبلک سیکٹر اور مدرسہ ان کے لیے ایک کامن فریم ورک جو ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک قوم سے کیا گیا وعدہ تھا کہ 2 نہیں ایک پاکستان، اور اس کا عملی آغاز جو ہے یہ یکساں نصاب سے کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کی مختلف میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز تھے ان کے لیے پے پیکیج اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کی باضابطہ منظوری دی گئی ہے، جو ایک اور بہت اہم قدم
آج کیبنٹ نے پبلک فرینڈلی انیشیٹو کے طور پہ لیا ہے، اس میں جو ہمارا اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کی آج تک ٹرانسفر پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. من پسند افراد اور پک اینڈ چوز سے جو لوگ معذور تھے ان کو انہوں نے کئی کلومیٹر باہر پھینکا ہوا تھا، اور جو کسی کا عزیز تھا، رشتہ دار تھا یا افسر شاہی میں اچھے تعلقات رکھتا تھا وہ ان مین اداروں کے اندر براجمان تھے. اب یہ ایک یکساں ٹرانسفر پالیسی 2020 کی آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے، جس سے نہ صرف کرپشن کا خاتمہ ہوگا بلکہ لوگوں کو انصاف اور میرٹ پہ ان کی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی جائے گی. اس کے علاوہ جو ہے وہ نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ جو ہے وہ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے انڈومنٹ فنڈ کے لیے 10 کروڑ کی سیڈ منی جو ہے وہ دینے کی منظوری دی گئی ہے. پنجاب لوکل گورنمنٹس راضی استعمال کرنے کے پلان رولز 2020 کی منظوری دی گئی ہے. بہاولپور میں 410 بستروں پہ جو مشتمل سول ہاسپٹل جو نامکمل تھا اس کو اس حکومت نے مکمل کیا، تو اس کے جو فائنینشیل ایشوز تھے، کچھ اور پینڈنگ کمٹمنٹس تھیں جس کو کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا. اس کے علاوہ گوجرانوالہ میں چلڈرن ہاسپٹل کے قیام کے لیے اراضی کا جو معاملہ ہے وہ ممبر بورڈ آف ریونیو کو ریفر کر دیا گیا ہے. باقی اس کے اندر جو ایشوز ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ کو ہم پریس ریلیز میں ہائی لائٹ کر دیں گے. کتنے ارکان اسمبلی آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور یہ کب تک یہ جو بریک تھرو ہے، کیونکہ پہلے آپ نے 6 کے قریب لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے، اب مزید کتنے لوگ آپ کے نظریے سے متفق اور ان کے نظریے سے مخالف ہو چکے ہیں؟ ہم اپوزیشن کی واردات کے انتظار میں ہیں. اپوزیشن جس دن استعفے دینے کا باضابطہ تقریب رونمائی کا آغاز کرے گی اسی دن سے ہم ان کے ممبران کی رونمائی میڈیا سے کروانا شروع کر دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہل یہ کریں، کیونکہ جب یہ سسٹم کو گرانے کے لیے قدم اٹھائیں گے ان کی اپنی جماعت سے سسٹم کو بچانے کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے. کیونکہ جو لوگ الیکٹورل پروسیس کے ذریعے، یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہے جو گڈا اور گڈی مل کے کھیل رہے ہیں الیکشن کر کے، تو وہ گڈے گڈی کے کھیل کو جب یہ سامنے لے آئیں گے تو ہم جو اس سسٹم کو بچانے والے ہیں، جو لوگ الیکشن لڑ کے عوام سے 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں وہ 2.5 سال میں گھر جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ بھی سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا، ان کے عمل کے بعد ہمارا رد عمل ہوگا. تو ہم نے اپنے جتنے بھی پتے ہیں، عثمان بزدار صاحب نے وہ تاش کے پتے سینے سے لگائے ہیں، یہ پہلے پھینک کے کیا ٹیبل پہ پھینکتے ہیں، اور ترب کے پتے ہمارے پاس ہیں، پھر ہم پھینکیں گے. بازی انشاءاللہ ہم جیتیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ حکومت نے سینٹ الیکشن 1 ماہ پہلے ہی کرانے کا جو فیصلہ کیا ہے، اعلان کر دیا ہے، اس میں مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ حکومت ایک تو حکومت ہے، وہ الیکشن کمیشن بھی خود بن گئی ہے، تو حکومت کو جلدی کیا ہے اس میں الیکشن کو جلدی میں کروا دیجیے؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کو بااختیار بنانا، الیکشن کمیشن کا جو آئینی کردار ہے اس کو مضبوط کرنا، اور الیکشن کمیشن کو فائنانشلی امپاور کرنا بھی یہ اس حکومت کے سر سہرا ہے کہ ہم نے ان کو فائنانشیل اٹانومی دی ہے. اس سے پہلے ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اٹانومی تھی، فائنانشیل اٹانومی نہیں تھی. تو فائنانشیل اٹانومی اس حکومت نے دی ہے، اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے طاقت کے ساتھ ان آئینی اختیارات کا استعمال کریں. پرائم منسٹر آف پاکستان کسی ادارے کے آئینی اختیار کو انکروچ نہیں کرنا چاہتے. ان کا جو ایک ویژن تھا کہ اپوزیشن چونکہ تاریخ پہ تاریخ بدل رہی ہے، تاریخ پہ تاریخ دے رہی ہے اور پینترے بدل رہی ہے،
تو ان کو ایک سرپرائز انہوں نے دیا. وہ سرپرائز جو ہے وہ آئین اور قانون سے ماورا نہیں ہوگا. وہ کسی ادارے سے ٹکراؤ یا کسی ادارے کے اختیارات کے ساتھ ٹکراؤ کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا. یہ آئینی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے وزیر اعظم نے تبادلہ خیال کیا ہے. اس کو آئینی شکل دینی, اس کو آئینی پیرامیٹرز میں جانچنا, قانونی لائے عمل کے مطابق اس کی تعبیر بنانی, یہ ابھی اگلے مرحلے ہیں. تو مریم بی بی کی ابھی سے چیخیں نکل گئی ہیں, تو ابھی تو سینٹ کے الیکشن کے بعد یہ اب کا ہم نے سننی تھی. وہ اس سے پہلے بول رہی ہیں, چیخ رہی ہیں. تو ان کی تسلی کے لیے کہ ہم قانون کے اور آئین کے محافظ ہیں, ہم آئین اور قانون کو کسی صورت بھی اپنے ماتحت اور تابع نہیں کرنا چاہتے, اور جو بھی قدم حکومت اٹھائے گی وہ آئینی اور قانونی طریقہ کار سے اٹھائے گی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے اور اس کی ایک جمہوری جدوجہد ہے. اب وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر وہ مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ متفق ہوئی ہیں؟ اور اگر وہ متفق ہوئی ہیں تو جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, تو یہاں پہ دونوں اپوزیشن لیڈر باپ بیٹا یہ استعفے کیوں نہیں دے رہے؟ یا وہ مریم کے اس بیانیے سے, استعفوں کے بیانیے سے ان کی مختلف رائے ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ پیپلز پارٹی متفق ہو گئی ہے نون لیگ کے بیانیے کے ساتھ؟ کیونکہ اصل جو پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہے وہ زرداری صاحب ہیں. ہمارے گڈا صاحب جو ہیں وہ گڈی کے ساتھ مل کے جو کھیل کھیل رہے ہیں, یہ کسی صورت بھی اس جمہوری عمل کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو یہ دو بچے ہیں جن کو لگایا گیا ہے کہ جا کے ذرا آپ اپنی دل پشوری کر لیں اور فوٹو شوٹ کر لیا کریں. فیصلے کرنے کا اختیار پی ایم ایل این میں شہباز شریف کے پاس ہے اور جو پارٹی کے صدر ہیں, کیونکہ جو میاں مفرور صاحب ہیں وہ تو عدالتی طور پہ اس عہدے پہ ہے ہی نہیں ہے, تو لہٰذا دوسری طرف زرداری صاحب ہیں. تو ان دونوں کے پاس فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. جو بات آپ نے کہی کہ جو پیپلز پارٹی کی کل کی گیدڑ بھبکی تھی کہ ہم سندھ حکومت بھی قربان کر دیں گے, آپ سب کچھ قربان کر سکتے ہیں, اپنا مال پانی نہیں. اور وہ مال پانی سندھ حکومت آپ کی وہ کون ہے جہاں سے وہ مال پانی نکلتا ہے؟ تو وہ مال پانی اس کان کو آپ کیسے بند کریں گے؟ تو یہ کوئی بھی عقل اور فہم رکھنے والا شخص اس بیانیے پہ یقین نہیں کرے گا. مجھے یقین ہے کہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی نہ پارلیمنٹ کو گرائے گی اور نہ بینظیر بھٹو شہید کی روح کے خلاف جا کے کوئی ایسا قدم اٹھائے گی جس سے جمہوریت کی گاڑی ڈی ریل ہو یا جمہوریت کے علاوہ کوئی اور آپشن ایکسرسائز ہو. تو پیپلز پارٹی اپنے کیے کرائے پہ کبھی پانی نہیں پھیرنا چاہے گی اور نہ پھیرے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ مریم نواز کہتی ہیں کہ جب تک جو ہے لانگ مارچ کا آغاز نہیں ہوگا اس طرح کی کوآرڈینیٹ میٹنگز اور اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی, کیونکہ اب یہ جو ہے حکومت گھر جانے والی ہے. کیا کہیں گے آپ اس بارے سے؟ حکومت گھر جانے والی ہے تو یہ جیل جانے والی ہے, یہ کدھر جانے والی ہے؟ حکومت تو ادھر ہی ہے, اور حکومت نے اسی طرح ان کے سینے پہ مونگ دلتے دلتے 2023 تک کا ٹینور پورا کرنا ہے انشاءاللہ. اور حکومت ان کو یہ بار بار باور کروا رہی ہے کہ آپ ہوش کے ناخن لیں, نہ تھکائیں اپنے آپ کو, اپنی توانائیاں جو ہے نہ ضائع کریں, اور آپ کو اس پوری ایکسرسائز اور ڈنڈ بیٹھ کے بڑھاپے میں آپ مولانا فضل الرحمان کی بھی مروا رہے ہیں, تو نہ ان کو ڈنڈ بیٹھ کے کروائیں اور ان کو ریسٹ کرنے دیں. خود بھی 2023 تک جو ہے آپ ریسٹ کریں اور نہ تھکیں اور نہ اپنے ان لاغر اور کمزور لوگوں کو تھکائیں, کیونکہ مقصد آپ کا جمہوریت پہ خود کش حملہ ہے جو پورا نہیں ہوگا, اور نہ
آپ کے ان عزائم کی کہیں پہ کوئی تکمیل ہونی ہے. میڈم یہ بتائیے کہ لاسٹ پہ کوشچن یہ ہے کہ ماشاءاللہ آج صفائی کابینہ نے بہت بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، لیکن ایک فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا کہ لاہور کی صفائی کس نے کرنی ہے. پورا لاہور آج کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنا ہوا ہے. گلبرگ، پوش علاقے، جو نچلے طبقے کے علاقے ہیں، تمام علاقے جو ہیں کوڑا کرکٹ کا ڈھیر بنے ہوئے ہیں. کوئی بندہ اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا کہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک اس پہ کیوں نہیں ہم معاملے کو حل کر سکے؟ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے جو ایم ڈی چیف ہیں ان کو بلاتے ہیں، اور لاہور کو صاف شفاف رکھنا، لاہور دل ہے پنجاب کا اور دارالخلافہ ہوتے ہوئے اس کی اپنی ثقافت ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے. ہمیں اس کو اور زیادہ اجاگر کرنا ہے. اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہے جہاں کوتاہی ہے، جہاں کہیں نالائکی ہے، تو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. انشاءاللہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کسی کو بھی اس حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیں گے. زیرو ٹالرنس ہوگی. صرف پن پوائنٹ کریں بیٹے، جہاں پن پوائنٹ کریں گے وہاں قانون حرکت میں آئے گا اور ان ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا جو معاملہ تھا وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ پرائم منسٹر نے خود کہا تھا کہ ان کو واپس لائیں گے، تو وہ کہاں تک ابھی تک؟ آپ دعا کریں کہ کرونا جو ہے وہ جو اس کی تابڑ توڑ حملے اور جان لیوا اس وقت کوششیں ہیں وہ تھم جائیں. اور آپ اور ہم تو یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن یو کے جیسے ملک کے اندر وہاں پہ دفتری اوقات اور معاملات اس طرح سے نہیں چل رہے. تو تھوڑی سی چیزیں سٹریم لائن ہوں تو یہ قانونی کارروائی جو رکی ہوئی ہے اس وقت وہ تیزی سے آگے بڑھے گی. میم یہ بتائیے گا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی جانب سے مال روڈ میں احتجاج کیا جا رہا تھا. ان کا کہنا ہے کہ تمام دوسرے کاروبار ہیں وہ کھلے ہیں اور خالی جو اسکول وغیرہ ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کو. تو اس حوالے سے میں کچھ بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں دیکھیے اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ بدقسمتی سے 60,000 سے زائد جو ہیں وہ کیسز اس وقت صرف لاہور میں ہیں، اور جو کرونا کی اموات پچھلے 24 گھنٹے لاسٹ میں جب آپ نے کل دیکھی تو وہ 105 تھی. آج بھی جو ہے وہ 70 سے زائد ہے. تو جب اس طرح کی صورتحال ہوگی اور پچھلے مسلسل کرونا کے کیسز میں اضافہ ہے تو پھر ہر سیکٹر نے اپنا رول ادا کرنا ہے. تو ایس او پیز کو فالو کرنا ہے اور میڈیا نے اس کے لیے ٹرینڈ سیٹ کرنا ہے اور رول ماڈل بننا ہے. اور ان لوگوں کے جو جائز مطالبات ہیں مجھ سے بھی ملے ہیں، اس میں ایک جائز مطالبہ یہ ہے کہ ہر سیکٹر کو اگر کوئی کمپنسیشن ہوئی ہے تو یہ سیکٹر جو ہے اس کو اس حوالے سے ابھی کوئی ریلیف نہیں ملا کہ انہیں تنخواہیں بھی دینی ہے. اور بند سکولز کو وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ اگر وہ فیس لے رہے ہیں بچوں سے آن لائن گھر میں بیٹھ کے فیس چارج کی جا رہی ہے تو پھر ان کا جو اپنا خرچہ ہے اور ایکسپینڈیچر ہے اس پہ حکومت کوئی ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. اور اگر کہیں پہ کوئی جینون ایشوز ہیں تو اس پہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو جی.